ایک گاؤں جو دکھنے میں شانت تھا لیکن اپنے اندر ایک گہرا راز چھپائے بیٹھا تھا۔ اس گاؤں میں رہتی تھی زرینہ، ایک ایسی عورت جس کا حسن صرف انسانوں کو ہی نہیں، اندھیرے میں چھپی ڈراؤنی روحوں کو بھی اپنی جال میں کھینچ لیتا تھا۔ لیکن اس کی زندگی ایک رات میں بدل گئی جب چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا اور ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اس رات زرین نے اپنے گھر کے باہر ایک سایہ دیکھا، ایک سایہ جو انسان نہیں لگتا تھا۔ یہ سایہ تھا ایک خبیث کا، ایک ایسی روح جو نفرت اور جنون سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، زرینہ کو اپنا بنانا، چاہے اس کے لیے پورا گاؤں کو تباہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ کیا زرینہ اپنی زندگی اور اپنے گاؤں کو اس ڈراونے شیطانی کھیل سے بچا پائے گی، یا خبیث اپنی چالاکی اور طاقت سے جیت جائے گا؟ یہ کہانی صرف ایک محبت اور نفرت کی لڑائی نہیں، بلکہ روشنی، طاقتوں اور انسانی ہمت کو آخری امتحان کی داستان ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت عورت اور ایک ڈراؤنی کہانی۔ ایک گاؤں تھا جو پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں ایک خوبصورت عورت رہتی جس کا نام زرینہ تھا۔ اس کی ہنسی جیسے چاندنی رات میں جھلملاتے تارے، اس کی آنکھیں جیسے گہری جھیل۔ ہر کوئی اس کی خوبصورتی کا دیوانہ تھا، لیکن زرینہ اپنی دنیا میں خوش تھی۔ ایک دن اس گاؤں کے پاس کے جنگل میں ایک خبیث کا آنا ہوا۔ وہ خبیث آ کر انسان روپ لے کر جنگل کے آس پاس گھوم رہا تھا۔ جب اس نے زرینہ کو دیکھا تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا، لیکن وہ ایک شیطان تھا اور اس کا دل برائی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر رات جنگل سے نکل کر زرینہ کے گھر کے آس پاس منڈراتا تھا۔ پہلے تو زرینہ تو کچھ سمجھ نہیں آیا، دھیرے دھیرے اس نے محسوس کیا اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ ایک رات جب چاند اپنی روشنی سے گاؤں کو روشن کر رہا تھا، زرینہ نے اپنے گھر کے باہر ایک عجیب سا سایہ دیکھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، لیکن اس کی آنکھیں لال تھی اور اس کے چہرے پہ عجیب سی ہنسی تھی۔ اس نے زرینہ سے کہا، مجھ سے شادی کر لو زرینہ، ورنہ تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ زرینہ ڈر گئی۔ زرینہ نے کہا، تم کون ہو؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ شیطان نے کہا، میں وہ ہوں جو تمہارے سپنوں میں بھی نہیں سوچ سکتی، میں وہ ہوں جو موت سے بھی ڈراونا ہے۔ اگر تم مجھے نہ چنی تو میں تمہارے پورے گاؤں کو تباہ کر دوں گا۔ زرینہ ڈر کے مارے اپنے گاؤں کے پیر بابا کے پاس گئی۔ پیر بابا بہت سمجھدار اور طاقتور آدمی تھے۔ انہوں نے کہا، وہ ایک خبیث ہے اور اس کا ٹور کرنا مشکل ہے، لیکن اگر تم ہمت کرو تو ہم اسے ہرا سکتے ہیں۔ پیر بابا زرینہ کے گھر کے آس پاس ہی تھے اور اس خبیث کو بلایا۔ جیسے ہی وہ خبیث آیا، پھر پیر بابا نے اس پہ زمزم واٹر چھڑکا اور اس پہ قرآن کی آیت پڑھی۔ وہ شیطان چیخ کر بولا، تم مجھے نہیں ہرا سکتے، میں واپس آؤں گا۔ لیکن پھر بابا نے اپنی دعا سے اس شیطان کو اس جنگل کے اندر ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ زرینہ اور گاؤں والے اب سکھی جیون بتانے لگے، لیکن اس جنگل کے آس پاس کوئی نہیں جاتا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں وہ خبیث اب بھی چیختا ہے۔ زرینہ نے سوچا کہ اب اس کی زندگی پھر سے نارمل ہو جائے گی، لیکن اس کے دل کے کونے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ہر رات اسے لگتا تھا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب وہ پلٹ کر دیکھی تو بہت اندھیرا ہوتا۔ ایک دن زرینہ نے دیکھا اس کے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے۔ جب اس نے اٹھا کر دیکھا تو اس پر لال خون سے لکھا تھا، میں واپس آؤں گا زرینہ، تمہارے پیر بابا مجھ سے ہمیشہ کے لیے نہیں باندھ پائے۔ زرینہ نے چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے ترنت پیر بابا کو پاس جا کر یہ بات بتائی۔ پیر بابا نے کہا، وہ خبیث شاید اپنی پرانی طاقت واپس پانے کے لیے جنگل میں کوئی کالا جادو کر رہا ہے۔ پیر بابا نے زرینہ کو ایک تعویذ دیا اور کہا، یہ تعویذ تمہیں اس کی برائیوں سے بچائے گا، لیکن اگر اس نے جنگل میں اپنے کام کو پورا کر لیا تو اس کا روکنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم اس جنگل میں اس کی جادو ٹونے کی جگہ ڈھونڈنی پڑے گی اور اس کا توڑ کرنا پڑے گا۔ اگلی رات پیر بابا اور زرینہ کچھ گاؤں کے لوگ جنگل کی طرف چلے۔ جنگل اندھیرا تھا اور ہر طرف عجیب سی ہوا چل رہی تھی۔ راستے میں ہر پیڑ جیسے انہیں دیکھ رہا ہو۔ جیسے جب وہ جنگل کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ لال روشنی نکل رہی۔ اس روشنی کے آس پاس جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہ خبیث ایک بڑے پیڑ کے نیچے جادو ٹونا کر رہا تھا۔ اس نے آس پاس چھوٹی چھوٹی بونیں اور لال رنگ کی پوٹلی رکھی تھی۔ جب خبیث نے انہیں دیکھا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ تب سب مجھے روکنے آئے ہو؟ اس نے چیخ کر کہا، میں تم سب کو مار کر اپنی طاقت کا حصہ بناؤں گا۔ اس نے ہوا میں اڑ کر پیر بابا کے ہاتھ سے زمزم کا پانی کا لوٹا گرا دیا۔ جنگل کی زمین کانپنے لگی، سب ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگے تو زرینہ نے اپنی ہمت جٹائی اور پیر بابا کی تعویذ کو اپنے ہاتھ میں کس کے پکڑا۔ اس نے زور سے کہا، تمہاری برائی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے۔ زرینہ نے پیڑ کے نیچے رکھی لال پوٹلی اٹھائی اور زمزم واٹر سے بھگا دیا۔ جیسے ہی پوٹلی بھیگی، ایک زور سا دھماکہ اور خبیث زور سے چیخنے لگا۔ اس نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟
میرے سارے جادو ختم ہو رہا ہے۔ پیر بابا نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر اس پر قرآن کی آیتیں پڑھی اور اسے واپس اس جنگل کے سب سے گہرے کونے میں قید کر دیا۔ جنگل اب پوری طرح خاموش تھا۔ زرینہ اور گاؤں کے لوگ واپس لوٹ آئے، لیکن اس بار پھر بابا نے ایک چھوٹا سا درگاہ جنگل کے پاس بنوا دیا تاکہ کوئی برائی واپس نہ آئے۔ زرینہ اب سکون سے اپنی زندگی جینے لگی۔ اس نے ایک بات سمجھی، ڈر سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اب جنگل میں کوئی نہیں جاتا اور گاؤں کے لوگ ہمیشہ پیر بابا اور زرینہ کی ہمت کی مثال دیتے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں جنگل سے کبھی کبھی اب بھی ہلکی چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے۔